کہ یہ زہر بھر دیا گیا ہے اور اسی زہر کے بھرنے کا کام کیا گیا ہے. سن 1982 کے اندر جو سب سے بڑا حادثہ ہوا تھا آسام کی سرزمین پر، اور جہاں 10,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، اس کے اوپر مووی نہیں بن سکتی ہے. کوئی اگنی ہوتری پیدا نہیں ہوگا، وویک اگنی ہوتری، کہ سچائی دکھا سکے. گجرات کے دنگوں میں کتنے مسلمان مارے گئے، کوئی وویک اگنی ہوتری پیدا نہیں ہوگا جو اس پر فلم بنا سکے اور بتا سکے کہ اس کا اصلی ذمہ دار کون ہے اور ماسٹر مائنڈ کون ہے. یہ پیدا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، کوئی پیدا نہیں ہوگا. اور اگر ایسی فلم بنائی بھی گئی تو سینسر بورڈ اس کو پاس نہیں کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ زہر بھر دیا گیا ہے ان کی رگوں میں، اور یہ فلم پولیس والوں کو فری میں دکھائی جا رہی ہے. دیکھو، تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنا ذہن بنا لیں. اور ہم ابھی اسی میں پڑے ہیں کہ ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے، ہمارے لیے سب سے اچھا کون ہے، ہمارے لیے کیا ہے. اور ہم بٹیں گے، اور ہمارے بٹوارے کا فائدہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. چاہے بہار ہو یا اتر پردیش ہو، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. یہ کڑوی سچائی تمہیں سننا پڑے گی. تمہیں کیا، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گی. کہاں چلے گئے آواز اٹھانے والے جو ہماری آواز اٹھاتے ہیں؟ آئیں اور دھرنے پر بیٹھیں. الیکشن کا زمانہ آئے گا، 3-4 مہینے بیٹھ کے ہیلی کاپٹر پہ گھومیں گے، دھویں دھار تقریر کریں گے، زہر اگلیں گے اور چلے جائیں گے. آج بہرائچ میں مدرسہ توڑا گیا، آئیں اور بیٹھیں احتجاج پہ، آئیں اور بیٹھیں دھرنا دیں، تب ہم جانے کہ ہاں دل و گردہ ہے تو آپ کے پاس. لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کسان تو غیر مسلم تھے، ان کو نہیں چھوڑا گیا اور ان کی چھاتیوں پر گاڑی چلا دی گئی. ادھر ٹوپی والے اگر ہنگامہ کریں گے تو وہی حال ہوگا جو CAA میں اور NRC میں جو ایک طرفہ گولیوں سے بھونا گیا، ایک طرفہ گولیوں سے بھونا گیا. چاہے وہ فیروز آباد کی سرزمین ہو یا کوئی اور سرزمین ہو، میرے بھائیوں، گولیوں سے مارا گیا، وہی ہوگا. یہاں احتجاج کوئی نہیں کرے گا، یہاں دھرنے پر ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم دھرنے پر نہیں بیٹھیں گے، لیکن 5 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے الیکشن سے ہم آئیں گے، زہر اگلیں گے. وہ ان کی بات کرے گا، یہ ان کی بات کرے گا اور چلا جائے گا. بس یہی سب ہونا ہے. اور اب 2024 کا سپنا ذہن سے نکال دیجیے آپ کہ اب کوئی اور سرکار آئے گی، کیونکہ ہماری رگوں میں جو زہر گھول دیا گیا ہے وہ ایسا سرایت کر گیا ہے جیسے پانی کے اندر رنگ گھول دیا جاتا ہے. اب رنگ پانی سے نہیں نکل سکتا، اور پانی سے رنگ نہیں. جو زہر ہماری رگوں میں اور خون میں بھر دیا گیا ہے وہ اب نہیں نکلے گا. معاف کیجیے گا، وہ آپ نفرت کی نظروں سے دیکھے جائیں گے. آپ دیکھیے جو سنیما ہال میں یہ فلم دکھائی جاتی ہے وہاں کتنے زہریلے نعرے لگائے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے، آپ کتنے زہریلے نعرے لگائے جاتے ہیں، کتنے. یہی چیز تو بتائی جا رہی ہے، یہی چیز تو دکھائی جائے گی، کیونکہ اس گورنمنٹ کے پاس کام نہیں ہے دکھانے کے لیے کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہاں، ایک کام کیا ہے اور وہ اس کام میں کامیاب ہے، اس مقصد میں کامیاب ہیں. وہ مہنگائی کر کے بھی کامیاب ہیں، وہ دیش بیچ کر بھی کامیاب ہیں. اور کامیاب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو، انہوں نے اپنی پارٹی کو، انہوں نے اپنے ووٹرز کو ایک پلیٹ فارم پہ کر لیا ہے. ہمارے خلاف انہوں نے ایک محاذ بنا لیا، ایک پلیٹ فارم بنا لیا ہے. لیکن ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ پائیں گے، کبھی نہیں آ پائیں گے. جس مسلمان کے ووٹ کی قیمت 1000 روپے ہو اور جو 1000 روپے میں اپنا ووٹ بیچ دیتا ہو، جہاں 1000 ملے اور کہا فلاں جگہ دے دو وہاں دے دیتا ہو، جو آدمی ایک چھوٹے سے کتے سے بھی زیادہ جس کے ووٹ کی قیمت ہو، جو جس کا ضمیر بک جاتا ہو، میرے بھائیوں، ان مسلمانوں سے کوئی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی ہیں. ہمیں یہ دن دیکھنا پڑیں گے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے. 100 سونے کے سکوں سے مراد 100 صحابہ. مدعا ہو
نہ میں پہلا رسول ہوں نہ میں آخری رسول ہوں، نہ میں پہلا راستہ دکھانے والا ہوں نہ میں آخری راستہ دکھانے والا ہوں، بٹ اے بدھا ول کم آفٹر مائن، بلکہ ایک بدھا ایک راستہ دکھانے والا میرے بعد آئے گا. ہز نیم ول بی مترے، اس کا نام مترے ہوگا، اس کا نام رحم و کرم کرنے والا، یعنی رحمت للعالمین، وشو پر رحم کرنے والا، دنیا پر رحم کرنے والا، مترے، پورے وشو کے لیے کرپالو اور دیابان. اسی کو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اے نبی آپ کو سمپور جگت کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پورے وشو کے لیے. یہ مترے کا شبد گوتم بدھ نے بھی کہا ہے. اتنا گوتم بدھ کی کتابوں میں، بدھزم میں اتنا ثبوت نہیں ملے گا آخری نبی کا جتنا ثبوت ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں. اور تعجب اور آشچر اس بات کا ہے کہ جس دھرم کے اندر جتنا زیادہ ثبوت ہے نبیوں کا، رسولوں کا اور آخری نبی کا، آج اسی دھرم کے ماننے والے سب سے زیادہ آج ہمیں پرتاڑت کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور آخری نبی کو پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے. ہر قوم کے اندر اللہ نے ایک ڈرانے والا بھیجا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے اندر ہم نے ایک ڈرانے والا، ایک ہادی بھیجا، کوئی شک نہیں اس میں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بہت سے نبی آئے، کچھ لوگ تو گنتی بھی بتا دیتے ہیں، کم و بیش 1,24,000. ہندو دھرم کے اندر بھی 64,000 نبیوں کا ذکر ہے. بھاگوت پرانو، کلکی پرانو، بھوشیہ پرانو، متسیہ پرانو، شیو پران، یہ سارے پرانوں کو اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے بھاگوتوں کلکی پران کے انوسار، ان کے مطابق ہندو دھرم کے اندر 64,000 رشی اور منی اور پیغمبروں کا ثبوت ملتا ہے. ادھر 64,000، ادھر بہت. صحیح حدیث میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے. کہنے کو لوگ 1,24,000 کہیں، یہ مان لیجئے بہت سے نبی ادھر بھی آئے، بہت سے نبی ادھر بھی آئے، لیکن 24 نبیوں کا نام ویدوں میں آیا ہے. 24 نبیوں کا نام ویدوں میں آیا، اور آپ تعجب کریں گے 24 ہی نبیوں کا نام قرآن میں بھی آیا ہے. اور 25 نبی کا نام جو قرآن میں آیا وہ محمد الرسول اللہ کو جوڑ کر، محمد الرسول اللہ کو شامل کر کے، محمد الرسول اللہ کو ہٹا دو تو 24 رسولوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور 24 رسولوں کا ذکر ویدوں میں بھی آیا ہے، اور 25ویں رشی کو آخری نبی کہا گیا ہے اور اس کو سب سے لاسٹ میں بتایا گیا ہے. یعنی 25 نبیوں کا نام ویدوں میں اور 25 نبیوں کا نام قرآن میں، لیکن آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وید اسپشٹ کرتے ہیں. اتھروا وید کانڈ 20 سوکت نمبر 127 اور اس کا منتر نمبر 1 2 3 یہ میں پڑھ رہا ہوں. حالانکہ مجھے پڑھنا نہیں چاہیے، رات کے 1 بجے کے بعد حق نہیں ہے. اِدم جناؤ شرطو نرا شنسستشوشیتے ششٹم سہسترا نویتم چکورم اروش میدھو ددمہے اشٹرا یس پرواہڑو بدھو منتو دیو دشا ایش ایشائے ما مہیشتن نشکان دشسترجہ تریڑی شتان ورتان سہسترا دشکو نام. یہ منتر ہیں. ان منتروں کے بعد کسی بھی پنڈت کو اور کسی بھی ہندو کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کتاب تمہاری، وید تمہارے، لکھنے والے تمہارے، چھاپنے والی پریسیں تمہاری، کاغذ تمہارا، سیاہی تمہاری، قلم تمہارا، پریس تمہارے جہاں سے چھپی ہیں یہ کتابیں.
لیکن افسوس یہ ہے کہ بتانے والے پنڈت تمہارے نہیں. ایک ایک شبد کی میننگ پر غور کرو. ایدم اے جنا لوگو، ایدم جنا اے لوگو. جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اے لوگو. قرآن کریم میں جیسے کہا گیا یا ایھا الناس اے لوگو، ہے انسانوں، بالکل وہی چیز. ایدم جنا، ایدم حرف ندا، اے جنا جنتا، لوگو، ایدم جنا ہائے مانو ذاتی، ہائے لوگو، ہائے انسانو. اپشرت، دھیان پوروک سنو. اپشرت، اپ مانی نیچے، شرت مانی کان، کانوں کے نیچے سنو. کیا مطلب؟ کبھی کبھی بولا جاتا نا لگائیں گے کان کے نیچے، تو کان کے نیچے لگانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب زوردار تھپڑ، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے. اسے بولا جاتا نا لگائیں گے بھی کان کے نیچے. کان کے نیچے لگانے کا مطلب زوردار. اور جب کہا جائے غور سے سنو تو اس کا مطلب کانوں کے نیچے سنو، یعنی غور سے سنو. اور جب کہا جائے غور سے سنو تو اس کا مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. اسی لیے کہا جائے کہ غور سے سنو. جب آپ سے کہا جائے سنو، دھیان سے سنو، اچھی طرح سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت مہتوپورن بات، بہت قیمتی بات ہے. تو اسی کو وید کہہ رہا ایدم جنا اپشرت، ہائے لوگو غور سے سنو، دھیان پوروک سنو، کانوں کے نیچے سنو. نراشنس استشوشیت، محمد آئیں گے. اب آپ کہو مولانا صاحب یہ محمد کہاں سے کہہ دیا آپ نے؟ محمد تو آیا ہے نہیں سنسکرت میں، یقیناً نہیں آیا. لیکن نراشنس کی میننگ کیا کریں گے آپ؟ نراشنس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ نر کے معنی انسان، منشیہ. نر کبھی کبھی بولتے ہیں نارائن، کیا مطلب ہوتا ہے؟ رام نارائن. نر کے معنی انسان، آئین منی آنے والا، آنے والا انسان. تو نر کے معنی انسان، منشیہ. اور نر آشنس، آشنس کے معنی جس کی بہت پرشنسا کی جائے، آشنس کے معنی جس کی بہت تعریف کی جائے. نر آشنس، ایسا منشیہ، ایسا انسان جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی بہت زیادہ پرشنسا کی جائے، جس کا نام سب سے زیادہ لیا جائے. نر آشنس کو عربی میں آپ کیا کہیں گے؟ محمد. حمد یحمد، تعریف کرنا. محمد تعریف کرنے والا، اور محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. محمد اسم فاعل، تعریف کرنے والا، اور اسی کو آبجیکٹ مفعول جب آپ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ محمد جس کی تعریف بہت کی گئی ہو، ایسا انسان جس کا نام سب سے زیادہ لیا گیا ہو. نراشنس، ایسا منش جس کی تعریف بہت کی گئی ہو، بہت زیادہ جس کی تعریف کی جائے، وہ کون ہے؟ نراشنس. اور عربی میں کیا کہیں گے؟ محمد جس کی حمد، جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو. اس میں کوئی شک نہیں. محمد رسول اللہ کی تعریف اللہ کے بعد مخلوق میں، سرشٹی میں اگر سب سے زیادہ تعریف کسی کی گئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نام دیکھیے کتنا لیا گیا ہے. آپ صبح اٹھیے، یہاں سے دیکھیے. آپ جب آپ صبح اٹھیں گے، فجر کی اذان کی جب آواز آئے گی تو آپ سنیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آپ سنیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے فوراً بعد نام لیا جائے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور بیک وقت پوری دنیا میں اس وقت میری گھڑی میں 1:38 ہو رہے ہیں. اس وقت بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر عشاء کی اذان ہو رہی ہوگی پوری دنیا میں، اور کہیں نہ کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہوگی پوری دنیا میں، کہیں نہ کہیں ظہر ہو رہی ہوگی پوری دنیا میں، کہیں عصر ہو رہی ہوگی، کہیں مغرب ہو رہی ہوگی، کہیں عشاء. یعنی اور 1 منٹ کے بعد کسی دوسرے شہر میں، پھر آدھے منٹ کے بعد کسی اور شہر میں. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر لکھتا ہے 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا 24 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا جس سیکنڈ میں محمد الرسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو.
کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں. تو بتائیے سب سے زیادہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج کل کے لوگوں کی تعریف تھوڑی. آج 25 تاریخ تھی نا، 25 مارچ. ہمارے یو پی میں کسی نے شپت لی ہے، نام لینا ضروری نہیں ہے. 15 دن کیوں لگ گئے شپت لینے میں، اس طرف ہم نہیں جائیں گے. لیکن آج شپت لی ہے، کل سے گالیاں پڑنا شروع ہوں گی. کہیں کہیں جوتے بھی پھینکے جائیں گے، چپلیں بھی پھینکے. یہ کوئی نام نہیں لیا جا رہا ہے. اور کس طریقے سے جیتے، کیسے جیتے، یہ بھی سب جانتے ہیں. کس طریقے سے جتایا گیا یہ بھی سب کو معلوم ہے. کن لوگوں نے ہیلپ کی وہ بھی سب کو معلوم ہے. مسلمان بیچارے خوف زدہ ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. ایک بات آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی آئے گی تو مسلمان مٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا، یہ ختم کر دے گے مسلمانوں کو. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، بی جے پی مسلمانوں کو کبھی برباد نہیں کرے گی، کبھی مٹائے گی نہیں. کیونکہ ان کی کرسی مسلمانوں ہی کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. مسلمان مٹے تو یہ بھی نہیں رہیں گے. اس لیے ذہن میں رکھیے گا، یہ ہمیں اور آپ کو باقی رکھیں گے، کیونکہ ان کو ہمیں اور آپ کو ہی گالی دے دے کر کرسیوں پر آنا ہے. اس لیے یہ تصور ذہن سے نکال دو کہ بی جے پی آئے گی تو مسلمانوں کے لیے خطرہ پیدا، اور مسلمانوں کو یہ کرے گی وہ کرے گی. کچھ نہیں کرے گی. وقتی طور پر تھوڑا پریشان کرے گی، کبھی مجبور کرے گی، بے بس کرے گی. لیکن یہ سوچو کہ مسلمانوں کو مٹائے گی، یہ نہیں مٹائے گی، نہ ہمیں ختم کرے گی. کیونکہ ہمارے وجود سے ان کی کرسی بچی ہوئی ہے، ہمارے وجود سے ان کی کرسی بچی ہوئی. تو اب سنیے، تو میں کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ نام اگر کسی کا لیا جا رہا ہے تو وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ کی. ان کے نام نہیں لیے جا رہے ہیں. نام وہ ہے جو آج بھی لیا جا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک بھی لیا جائے گا. کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے. 1400 سال کا سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے. 1400 سال پہلے بھی اس کا نام لیا جاتا تھا، 1400 سال کے بعد بھی اس کا نام لیا جا رہا ہے. اور قیامت کی صبح تک محمد الرسول اللہ کی حکومت پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر قیامت کی صبح تک چلتی رہے گی. کہو انشاءاللہ. ایسا حکمراں آج تک دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا. ایسا حکمراں. نتیش کی گورنمنٹ نے شراب بندی پر بندی کی. کیا بہار میں شراب رک گئی؟ راج تو میری بھی اٹیچی چیک ہو گئی. جب ٹرین میں ہم بیٹھے اور لکھنؤ سے چلے اروناچل ایکسپریس سے، اور جیسے ہی بہار میں جب ہماری گاڑی گھسی تو پولیس گھس گئی. سب کے بیگ تلاش کرنے لگے. تو یہ اٹیچی کس کی ہے؟ میں نے کہا جی میری ہے. کہا کھول کے دکھاؤ. میں نے کہا کیوں، کیا ہو رہا تھا؟ کرے آپ کو پتا نہیں ہے ملا جی؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ ہم مولانا ہیں. ارے آپ کو نہیں معلوم ہے ملا جی، بہار کے اندر بہت شراب آ رہی ہے. تو ہم نے کہا یار آپ کو میں ایسا دکھ رہا ہوں؟ رے کچھ نہیں، ایسی لوگ تو اور زیادہ لاتے ہوں گے. چلو کھولو کھولو. لوگ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا آدمی، ملا آدمی، کیا کھول کے دکھاؤ. میں نے کہا کچھ نہیں ہے. تو پھر آپ ڈرتے ہو، کھول کے دکھا دو. میں نے کہا چلو کھول دکھایا کرنے. سوری صاحب. چلو یہ حال ہے. آج پابندی لگنے کے باوجود بھی شراب بند نہیں ہوئی. یاد کریے اس فیصلے کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مدینے کی بستی میں
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے مسلمانوں، آج کلی طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو، جوئے کو کلی طور پر تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ آج کے بعد شراب کا ایک قطرہ اور ایک بوند بھی تم نہیں پی سکتے۔ شراب مختلف مرحلوں میں بند ہوئی۔ شروع میں اللہ کے رسول نے، لوگوں نے بہت کہا بند کر دو، حرام کر دو، آپ نے کہا نہیں، لوگ دل دادا بنے ہیں، کیسے مانے؟ نہیں۔ کوئی صحابی نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھانے ہی کی حالت میں شراب کے نشے میں، اور قرآن کی آیت غلط پڑھ رہے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کی جگہ وہ پڑھ رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو کیا ہے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان دیوی دیوتاؤں کی، خداؤں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ لیکن وہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں، نحن نعبد ما تعبدون، میں بھی ان کی پوجا کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو۔ جب صحابی نے یہ پڑھا، ادھر نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، ادھر محمد رسول اللہ پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ اس وقت جب تم نشے کے اندر ہو، جب تم نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو، حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم اپنے منہ سے جو باتیں بول رہے ہو وہ خود سمجھنے نہ لگو۔ جب تم منہ سے نکلنے والے جملوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو تو نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اسی لیے تو تم قرآن کی آیتیں ہی غلط پڑھ رہے ہو۔ اس لیے اب شراب پینے کے بعد نماز کے قریب مت جانا، جب نشے میں ہو تو نماز مت پڑھنا، اس لیے کہ تم قرآن کی آیتوں کو بدل دو گے، الٹی سیدھی آیتیں پڑھنے لگو گے۔ حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز نہ پڑھنا جب تک کہ تم جو چیز بول رہے ہو اس کو سمجھنے نہ لگو، اس کو جاننے نہ لگو۔ قرآن کی اس آیت نے صحابہ کو جھنجھوڑ دیا، یا اللہ کیا شراب پیو اور نماز کا وقت نکل جائے، نشے میں آ جاؤں اور نماز کا وقت نکل جائے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اب ہماری اتنے برے دن آ گئے کیا ہم شراب پی لیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو ہم سے نماز چھوٹ جائے، جب ہمارا نشہ اترے تب ہم نماز پڑھنے جائیں؟ اس سے بہتر ہے کہ نماز پڑھا جائے اور شراب ہی نہ پی جائے۔ اس آیت نے بہت حد تک شراب کو چھڑا دیا، لیکن اس کے باوجود شراب حرام نہیں ہوئی۔ پھر ایک دور آیا، ایک جشن منایا جا رہا تھا مدینے کے اندر، انصار بھی موجود تھے اور قریش یہ مہاجرین بھی موجود تھے۔ اسی جشن میں لوگوں نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد صحابہ نشے میں آ گئے، اور جب نشے میں آئے تو قومی عصبیتیں جوش میں آ گئیں۔ قریشی کہتے ہیں ہم افضل، انصاری کہتے ہیں ہم افضل۔ قریشی کہتے ہیں چھوڑو، محمد رسول اللہ ہمارے درمیان پیدا ہوئے اس لیے ہماری قوم سب سے افضل۔ ادھر انصاری کہنے لگے شراب کے نشے میں، ارے تم بھوکے آئے تھے، کھانا ہم نے دیا، مکے سے ننگے آئے تھے، کپڑا ہم نے دیا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے دیا، ہم افضل ہیں، ہم تم سے بڑے ہیں، اس لیے کہ ہم نے رہنے کے لیے تمہیں ٹھکانہ دیا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین دی، ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کر کے تمہارا گھر بسایا، ہم افضل۔ اتنے جوش میں آئے کہ دونوں نے تلواریں نکال لی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کو بہت برا لگا کہ ہم جس چیز کو ختم کرنے آئے، اس شراب کی وجہ سے لوگ وہی کام کرنے لگے، ایک دوسرے کے
افضل بننا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر بڑھوتری حاصل کرنا چاہتے ہیں. نظریں آسمان پہ ڈالی, ادھر سے قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. آج پوری طریقے سے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اور فرمایا گیا آج کے بعد شراب کا ایک قطرہ بھی کوئی نہیں پی سکتا ہے, جو ایک بوند بھی شراب کی پیے گا وہ حرام ہوگا. میرے بھائیوں 40 کوڑے مارے جائیں گے شراب پینے والے کے اوپر. یہ سزا بھی متعین کر دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب یہ اعلان ہوتا ہے آج کے بعد شراب حرام کر دی گئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہائی گئی, گھڑے اور مٹکے توڑے گئے, ڈرم الٹ دیے گئے, بڑے بڑے برتنوں میں جو شراب بھری ہوئی تھی ان کو ڈال دیا گیا. نالیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے قربانی کے موقع پر جب ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو ان کا خون نالیوں میں بہتا ہے, بلکہ نالیوں سے خون, نالیوں سے شراب باہر آنے لگی اور سڑک تک پر شراب آ گئی. یعنی اتنی شراب بہائی گئی کہ نالیاں پرو گئی اور نالیوں سے وہ شراب بھر کر سڑک کے اوپر, روڈ کے اوپر آنے لگی. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے کرسچن رائٹر نے تھوڑا سا غلو کیا اور لکھا کہ مدینے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی کا سیلاب آتا ہے, باڑھ آ جاتی ہے, ایسے ہی شراب کا سیلاب آ گیا, شراب کی باڑھ آ گئی. میرے بھائیوں دونوں حکموں میں فرق دیکھیے, ایک طرف سرکار بند کرتی ہے شراب لیکن پھر بھی چوری چھپے آ جاتی ہے, اور دوسری طرف حکم ہوتا ہے کہ آج کے بعد شراب حرام, تو نالیوں میں بہائی جاتی ہے اور سڑکیں بھر جاتی ہیں شراب سے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی جلدی کون سا حکمراں ہے جس کی بات پر لبیک کہا گیا ہو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج بھی ان کی حکومت ہم مسلمانوں کے دلوں پر چل رہی ہے اور قیامت کی صبح تک چلتی رہے گی انشاءاللہ. ادم جناب شرط نراشنز تشویشیت, اے لوگوں غور سے سنو, نراشنس آئیں گے, محمد آئیں گے, اس تشویشیت ان کا اتنا نام ہوگا, اتنا نام ہوگا کہ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا. ان کا اتنا نام ہوگا, اتنا نام ہوگا کہ ان سے زیادہ پورے وشو میں کسی کا نام نہیں ہوگا. حقیقت ہے پورے وشو میں محمد رسول اللہ سے زیادہ کس کا نام لیا جا رہا ہے. ابھی ایک ایگزامپل دے دی, آئیے وضو بنائیے, بسم اللہ کہہ کر آپ وضو بنانا شروع کریں گے. وضو بنانے کے بعد فارغ ہو جائیے تو آپ یہ دعا پڑھیں گے اور نبی کا نام لیں گے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسول, محمدن عبدہ, محمدن نبی کا نام لیں گے. ادھر آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے اور آذان لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جائے گی, تو آذان کے بعد کی دعا میں آپ محمد رسول اللہ کا نام لیں گے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدًا الوسیلہ, آتی محمدًا الوسیلہ والفضیلہ. محمد رسول اللہ کا نام آپ آ رہا ہے, دیکھ لیجئے آپ ہر جگہ نبی کا نام اور اتنا زیادہ نام لیا جا رہا ہے کہ پورے وشو میں محمد رسول اللہ سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جا رہا ہے. ششٹم سہسترا نویتم چکورم اروش میں دھودت مہے. ششٹم 60, سہسترا ہزار, میننگ دیکھیے ایک ایک چیز کی. ششٹم 60, سہسترا ہزار, نویتم 90, کورم دشمن, اروش میدو حفاظت کریں گے, رکشا کریں گے اس کی ہم. ششٹم سہسترا نویتم چکورم اروش میدو دتمہے, ہم اس کلکی کی, اس نراشنس کی, اس محمد کی 60,090 دشمنوں سے حفاظت کریں گے. 60,090 دشمن کس کے تھے؟ یہ کتاب ان کی ہے اور پڑھ رہے ہیں ہم. غور کیجیے آپ, تمہیں بتانے والا تمہارا کوئی نہیں ملا. 60,090 دشمن
ذرا غور کیجئے کس کے تھے. مہا بھارت کی لڑائی میں دیکھ لو کتنے دشمن تھے. جب راون سیتا کا اپہرن کرتا ہے اور شری لنکا لے جاتا ہے, اس وقت جو یدھ ہوا اس میں کتنے لوگ تھے؟ ایک ایک چیز پر غور کر لیجئے. اور آئیے ہم دکھاتے ہیں 60,000 90 دشمن. جنگ خندق میں 10,000 کافروں کا لشکر جو محمد رسول اللہ کو مارنا چاہتا تھا. اور گنتے رہیے گا 10,000 جنگ خندق میں. جنگ خیبر میں 10,000 جو نبی اکرم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے دشمن. کتنے ہوئے؟ 10 خندق میں اور 10 خیبر میں 20. 40,000 رومیوں کا لشکر جو مدینہ میں گھس کر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتا تھا. اور محمد رسول اللہ 3,000 کا لشکر لے کر جب نکلے تو آپ نے ان کے دانت کھٹے کر دیے. یہ 3,000 کا لشکر 40,000 رومیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے. 40,000 اور ادھر 20,000 کتنے ہوئے؟ 60,000. غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو نکلنے کے لیے حکم دیا تھا ان کی تعداد تھی 80. وہ یہودی تھے جو اس شرط پر رہ رہے تھے مدینہ میں کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا تو محمد رسول اللہ مدد کریں گے, اور محمد رسول اللہ پر حملہ ہوگا تو ہم یہودی مدد کریں گے. ان کی تعداد کتنی تھی؟ 80. اور 13 وہ منافق تھے, 13 وہ مسلمان تھے جو جنگ میں کسی نہ کسی بہانے کے تحت نہیں جا پائے غزوہ تبوک میں. تو 80 اور 13 کتنے ہوئے؟ 93. 80 اور 13 93, 93. لیکن ان 93 لوگوں میں 80 تو یہودی تھے, ان سے تو کوئی مطلب ہی نہیں. 13 مسلمان تھے, لیکن ان میں 10 لوگ کا جھوٹ پکڑا گیا جن کو معاف نہیں کیا گیا. 10 اور 3 وہ تھے جن کی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لی. ان میں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیتیں شامل ہیں جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے, لیکن اللہ کے رسول کو سچ بتا دیا کہ یہ وجہ تھی. اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کیا, پھر ان سے کہا بیوی کو چھوڑو, انہوں نے بیوی کو بھی گھر بھیج دیا. 50 دن تک پریشان رہے. اللہ کے نبی نے پھر کہا تم مسجد بھی نہیں آ سکتے ہو, انہوں نے مسجد میں بھی آنا منع کیا, لیکن اپنے گھر سے توبہ کرتے رہے, گڑگڑاتے رہے. اور 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان 3 لوگوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے, جاؤ ان کو مسجد میں آنے کی اجازت دو. تو 13 میں 10 لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور 3 لوگوں کی توبہ قبول ہوئی. تو 13 میں سے 3 نکال دیں گے جن کی توبہ قبول ہوئی, تو پھر کتنے بچے؟ 10. اور 80 منافق, 80 کافر یہودی, تو 80 اور 10 90. 3 کی توبہ قبول ہو گئی, ان 3 کو ہٹا دیجئے تو یہ 90. اور ادھر کتنے ہو چکے تھے؟ 60,000. 60,000 90. یہ گنتی جو ویدوں میں بتائی گئی ہے, جو اتھرو وید کے اندر بتائی گئی ہے, یہ گنتی نہ مہابھارت میں فٹ ہوتی ہے نہ کسی اور جنگ میں فٹ ہوتی ہے. یہ گنتی ٹوٹل کے 60,000 90 شترو, 60,000 90 دشمن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, جن سے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کی حفاظت فرمائی. سمجھ میں آ رہا نا؟ اس سے زیادہ اسپشٹ وید کا منتر آپ کو نہیں ملے گا. ششٹم سہسترا نبیتم چکورم اروش میں دھوددمہے. ہم اس کلکی کو, اس نراشنس کو, اس محمد کو, اس انتم مہارشی کو 60,000 90 شترو سے, دشمنوں سے ہم اس کی حفاظت کریں گے. 60,000 90 دشمنوں سے ہم اس کی رکشا کریں گے. یہ گنتی کس کی تھی؟ محمد رسول اللہ کی, دشمنوں کی. اور اس کے بعد والا منتر دادش
नहीं। इदम जनाब श्रुत्तंद्रा शंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम रुष्मेधुदतमय ओस्ट्रा। ये दूसरा मंत्र अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 1 हो चुका। मंत्र नंबर 2 ओस्ट्रा यस्य परवाहिड़ो बधू मंतो द्युदशा, वो रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करेगा। पहली चीज, किस जमान कहां पैदा होगा? रेगिस्तान में। देखिए अरब रेगिस्तानी इलाका है, तो आखिरी नबी कहां आएगा? रेगिस्तान में। जिसको उठ के जाना हो वो अभी चला जाए, बाद में हम नहीं जाने देंगे, चाहे यहीं पेशाब करना पड़े। डिस्टर्ब मत करिएगा आगे से उठ के, जिसको जाना हो अभी निकल जाओ। ओस्ट्रायस परवाहिड़ो, वो रेगिस्तान के अंदर पैदा होगा और उसकी प्रिय सवारी, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। अरब के अंदर प्यारी सवारी क्या थी उस जमाने में? ऊंटनी। आज के जमाने में हमारे हिंदू भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कल की अवतार आया नहीं, आएगा आएगा। आज के जमाने में लोग ऊंट पर बैठना ही पसंद नहीं करते हैं। अब तो साइकिल के बाद मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर और 4 व्हीलर के बाद अब तो फॉर्च्यूनर का जमाना आ चुका है। अब तो स्टैंडर्ड गाड़ियां चल रही हैं। अब वो पीछे क्या ऊंट वाला जमाना अब लौट कर आएगा? नहीं, रेगिस्तानी इलाके में आएगा, मरुस्थल में, रेगिस्तानी इलाके में नहीं। अरब जजीरतुल अरब में पैदा होगा और उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सफर किया करते थे, ऊंटनी की सवारी भी किया करते थे। आपने खच्चर की भी सवारी की है, आपने गधे की भी सवारी की है, लेकिन सबसे ज्यादा सवारी आपने ऊंटनी की है। यहां तक कि जब आपने आखिरी खुतबा दिया, खुतबा हज्जतुल विदा, तो उस मौके पर भी आपके पास एक ऊंटनी थी जिसका नाम कस्वा था। उस कस्वा ऊंटनी पर लगाम कसी गई और उसके ऊपर आपने बैठकर 1 लाख कमोबेश 44 लाख, 1 लाख कमोबेश 1,44,000 साहबा के सामने खिताब किया है। आपने खुतबा दिया है, आपने 15-20 मिनट का खुद खिताब किया है हज्जतुल विदा के मौके पर। मेरे भाइयों गौर कीजिए, उस वक्त भी आप ऊंटनी के ऊपर सवार थे और उसी पर बैठकर आपने खुतबा दिया है, उसी पर बैठकर 1,44,000 साहबा को आपने खिताब फरमाया है। तो ऊंटनी आपकी प्यारी सवारी थी। ओस्ट्रायस से परवाहिड़ो, वो रेगिस्तानी इलाके में ऊंटनी की सवारी करेगा। आपकी प्यारी सवारी ऊंटनी थी। बधू मंतो द्युदशा, बधू बहू, यहां बीवी पत्नी के माना में। उसकी पत्नियों की तादाद संख्या होगी, उसकी कई पत्नियां होंगी, उनकी संख्या होगी द्युदशा। बधू मंतो द्युदशा, द्यु मानी 2 और दशा मानी 10, द्युदशा 2 10, 2 + 10 द्युदशा। उसकी पत्नियों की गिनती होगी, संख्या होगी 2 और 10, कितनी हो गई? 12। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 11 औरतों से निकाह किया था। आपकी जिंदगी में आपकी बीवियों की तादाद 11 थी, लेकिन मुक़ौक़िस के बादशाह ने 2 लड़कियां, 2 लौंडियां तोहफे में भेजी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि आप इनको ले लीजिए। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया क़िब्तिया। सीरीन को अल्लाह के नबी ने अपने एक सहाबी हसन इब्न साबित को दे दिया था और मारिया को आपने बतौर लौंडी खुद पसंद कर लिया और आपने अपने पास रख लिया। इस लौंडी से आपका एक बच्चा भी पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम, जिसके 18 महीने हो जाने के बाद 1.5 साल की उम्र में जब इब्राहिम का इंतकाल हुआ है मारिया क़िब्तिया के बतन से, आपके पेट से पैदा होने वाले इस बच्चे का, तो उस वक्त नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए और आपने अपने बेटे के सीने पर हाथ रखकर रोते हुए ये जुमले अदा किए थे, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना।
وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے انتقال سے، تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، والقلب یحزن، اور میرا دل غمگین ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا، میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، ہاں ہم تمہاری جدائی سے، ہم تمہارے انتقال سے غمگین ضرور ہے، پریشان ضرور ہیں، لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہم ایسے جملے، ایسے ورڈ یوز نہیں کریں گے جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ 11 بیوی اور ایک لونڈی، 12 بیویاں والا اگر دنیا میں کوئی ملے گا تو صرف ایک ہی نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیوی ہاجرہ اور سارہ کا ذکر ملتا ہے، داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، رام چندر جی کی ایک ہی پتنی سیتا کا ذکر ملتا ہے، رام کے پتا راجہ دشرت کی 3 پتنیوں کا ذکر ملتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بھی بیوی کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ، کسی کے پاس 3 ہیں، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 1000 ہیں، کسی کے پاس صرف 99 رہی ہیں، کسی کے پاس صرف ایک ہی ہے اور کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے، لیکن آخری نبی کے پاس کتنی پتنیاں ہوں گی یہ گنتی اور یہ سنکھیا بتا رہا ہے اتھرو وید کہ وہ 12 بیوی جس کے پاس ہوں گی وہ انتم رشی ہوگا، 12 پتنیوں کی دیکھ ریکھ جو کرے گا اور جس کی زیر نگرانی 12 پتنیاں ہوں گی، جس کا نریکشن جو کر رہا ہوگا وہ آخری نبی ہوگا۔ تب آخری نبی کے پاس 12 بیوی ہوں گی، تو 12 بیویوں والا جب آخری نبی ہوگا تو وہ نبی ہمارے پاس ہے اور ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ 12 بیویاں اگر کسی کے پاس تھیں تو وہ ہستی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایش ایشائے مامہ شتن نشکان دشسترجہ، تیسرا منتر دیکھیے اتھرو وید کے کانڈ 20 سوکت 127 کا منتر نمبر 3۔ ایش ایشائے مامہ، ایشور دے گا مامہ محمد کو، ایشور دے گا مامہ رشی کو یعنی محمد کو، شتن نشکان، شت مانی 100، نشکان مانی سکے، 100 سونے کے سکے، ایشور اللہ دے گا مامہ کو محمد کو 100 سونے کے سکے، شتن نشکان دشسترجہ، 10 ہار، شتن نشکان 100 سونے کے سکے، دشسترجہ 10 ہار، تریڑی شتان ورتان، تریڑی 3 شت 100، تریڑی شتان، تریڑی شت 300 وردان گھوڑے، 300 گھوڑے، دشسترج اور سہسترا دش کو ناما، سہسترا مانی 1000، دش مانی 10، سہسترا دش 10,000 گو گائے۔ اب ترجمہ سنیے پورے منتر کا۔ ایشور مامہ رشی کو محمد کو 100 سونے کے سکے دے گا، 10 ہار دے گا، 300 گھوڑے دے گا اور 10,000 گائیں دے گا۔ محمد رسول اللہ کے پاس تو 100 سونے کے سکے نہیں تھے، 10 ہار بھی نہیں تھے، 300 گھوڑے بھی نہیں تھے، 10,000 گائیں بھی نہیں تھی، کوئی ایک چیز نہیں تھی، لیکن یہاں پریائے واچی شبد یوز ہوا ہے، مراد 100 سونے کے سکے دے گا۔ سونا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، ہماری بیوی سونا حفاظت سے رکھتی ہے، آپ کی بیوی سونا حفاظت سے رکھتی ہے، لیکن آپ کا بچہ نیٹ پاس نہیں کر سکا، لیکن پرائیویٹ میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن ہونا ہے، لیکن وہاں 50 لاکھ روپے لگ رہے ہیں،
ایسے موقع پر آپ کی ماں، آپ کی بیوی 50 لاکھ روپے کا سونا بیچ دے گی اور اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے وہ پیسہ وہاں لگا دے گی. یعنی سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز علم ہے. علم کے لیے سونا بیچا جا سکتا ہے. اللہ محمد کو 100 سونے کے سکے دے گا، یعنی ایسے 100 صحابہ دے گا جو بڑے قیمتی ہوں گے، علم حاصل کرنے والے ہوں گے، یعنی اصحاب صفہ، جن کو اللہ کے نبی مسجد نبوی کے باہر چبوترے پر پڑھایا کرتے تھے. اور ان 100 صحابہ میں سے 70 صحابہ کو، 70 قرہ کو تبلیغ کے لیے آپ نے بھیجا تھا کسی کافر کی بستی میں ان لوگوں کی دعوت پر، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ دے کر بلایا اور پہاڑی کے دامن میں چھپے تھے. جب یہ 70 صحابہ اس پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے، ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا. ان 70 صحابہ جن کو بڑی محنت سے پڑھایا تھا، جن کو قرآن کا علم اللہ کے نبی نے دیا تھا اور سکھایا تھا، جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے تو اللہ کے رسول کو اس کا صدمہ اتنا زیادہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل 1 مہینے تک آپ نے نمازوں کے اندر قنوت نازلہ پڑھی. فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ پڑھی. اور ان 70 صحابہ کو شہید کرنے والے کافروں کے لیے اس میں بددعائیہ جملے ادا کیے. شتت شملہم، دمر دیارہم، فرق جمعہم جیسے جملے اس قنوت نازلہ میں استعمال کیے گئے کہ اللہ ان کے دلوں میں کدورت پیدا کر دے، ان کے دلوں کو توڑ دے، اللہ ان کو برباد کر دے، اے اللہ ان کو تہس نہس کر دے، اے اللہ ان کی جماعتوں میں تفریق اور افتراق پیدا کر کے ان کو مٹا دے، جنہوں نے ہمارے 70 صحابہ کو مٹایا. 1 نہیں، 2 نمازوں میں نہیں، 5 نمازوں میں نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ پورا 1 مہینے تک اللہ کے رسول نے ان 70 صحابہ کو بددعا، مارنے والے اور شہید کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے بددعا دی ہے، اور نمازوں کے بعد قنوت نازلہ میں بددعا دی ہے اور ان کی بربادی کی دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک علم والے انسان کو مارنا، اس کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کے لیے بددعا نہ کی ہو، لیکن عالم کو قتل کیا. ان 70 صحابہ جو قرہ تھے، جن کا لقب قرہ تھا، جن کو قاری کہا جاتا تھا، جب ان کو قتل کیا گیا تو اللہ کے رسول نے 1 مہینے تک ان کے لیے بددعا کی. ان مدرسوں کے پڑھنے والے بچوں کی قدر کرو، پڑھانے والے مدرسے میں ان اساتذہ کی قدر کرو. کتنا برا لگتا ہے جب کسی مسجد یا مدرسے کا سیکریٹری جب ایک اعلان نکالتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک عالم کی ضرورت ہے، باصلاحیت عالم ہو، 4th 5ویں جماعت تک، 6ٹھی جماعت تک پڑھا لیتا ہو، اور اس کی تنخواہ حسب استطاعت دی جائے گی، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے دی جائے گی. 5,000 سے لے کر 12,000 روپے تک اس کی تنخواہ ہوگی. ذرا تصور کیجئے، ایک عالم کی حسب لیاقت، حسب استطاعت، حسب قابلیت تنخواہ کا معیار یہ ہے کہ وہ 12,000 سے زیادہ نہیں پا سکتا ہے، 5,000 بھی پا سکتا ہے، 6,000 بھی پا سکتا ہے، لیکن 12,000 سے اوپر نہیں. یعنی جو بہت قابل ہو اس کی تنخواہ 12,000 پہ آ کے ٹک جاتی ہے. میرے بھائیوں، اگر یہ عالم مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر اگر یہ دعا دے دے اور کہے کہ اللہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی تنخواہ اس مسجد کے متولی، اتنی انکم اس مسجد کے متولی کی کر دے، تو آپ کے منہ سے آمین نہیں نکلے گی.
اگر وہ یہ دعا کرنے لگے کہ مسجد کے ممبر پر کی جتنی تنخواہ میری ایک مہینے کے اللہ اتنی انکم اس گاؤں کے پردھان کی کر دے تو آمین نہیں نکلے گی آپ کے منہ سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 5,000 میں 6,000 میں کچھ نہیں ہوگا، 12,000 میں کچھ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ کا تو پیٹرول ایک مہینے میں آپ اپنی گاڑی کا پھونک ڈالتے ہوں گے، پھر بھی یہ بیچارے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں۔ ان کی قدر کرو کہ اللہ رب العالمین ان کے پیسوں میں کیسی برکت دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں تصور کرو، ہم لوگوں سے جا کر پوچھو، حالات کروٹ لیے، آج یہاں شپت لی جا رہی تھی اور ادھر یو پی کے ایک مدرسے پر، بہرائچ کے اندر ایک مدرسے پر بلڈوزر چلایا جا رہا تھا۔ ہم اتر پردیش والوں سے پوچھو میرے پیارے ساتھیوں، کن حالات سے اب ہم کو گزرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجیے، یہاں شپت لی جا رہی ہے، وہاں ایک مدرسے پر بلڈوزر چل رہا ہے۔ یہ آج کی بات بتا رہا ہوں، آج کی۔ کہاں ہیں آپ چھوڑ دیجیے اب سپنا دیکھنا کہ اب کوئی دھرم نرپیکش اور سیکولر پارٹی اقتدار میں آئے گی، چھوڑ دیجیے اب اس کا سپنا دیکھنا۔ وہ ایک جگہ ہے، آپ کے لیے کوئی بہتر ہے ہی نہیں، اور الیکشن کے موقع پر بھی ہم ایک ہونا جانتے نہیں۔ ہمیں اس وقت بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے۔ اپنی بقا اور سالمیت کی فکر کرو، یہ تو چھوڑ دو کہ ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے، اس وقت یہ دیکھو کہ ہمارا وجود بھی باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس بارے میں آپ سوچنے کی فکر کیجیے۔ آپ کہاں پڑے ہیں ہم؟ چھوڑ دیجئے یہ سپنا دیکھنا کہ اب کوئی دھرم نرپیکش سرکار آئے گی۔ 2024 کا بگل بجا دیا گیا ہے، کشمیر فائل کی شکل میں پیش کر کے زہر بھر دیا گیا ہے رگوں میں۔ اب یہ قوم مہنگائی برداشت کر لے گی، سلنڈر کتنا ہی مہنگا ہو جائے برداشت کر لے گی، پیٹرول کتنا بھی مہنگا ہو جائے برداشت کرے گی، دال چاول تیل ہلدی اور مرچ اور مسالہ کتنا بھی مہنگا ہو جائے اب یہ سب برداشت کر لے گی، لیکن اب ہمیں دیکھنا برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ یہ زہر بھر دیا گیا ہے اور اسی زہر کے بھرنے کا کام کیا گیا ہے۔ سن 1982 کے اندر جو سب سے بڑا حادثہ ہوا تھا آسام کی سرزمین پر، اور جہاں 10,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، اس کے اوپر مووی نہیں بن سکتی ہے۔ کوئی اگنی ہوتری پیدا نہیں ہوگا، وویک اگنی ہوتری کی سچائی دکھا سکے۔ گجرات کے دنگوں میں کتنے مسلمان مارے گئے، کوئی وویک اگنی ہوتری پیدا نہیں ہوگا جو اس پر فلم بنا سکے اور بتا سکے کہ اس کا اصلی ذمہ دار کون ہے اور ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ یہ پیدا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسی فلم بنائی بھی گئی تو سینسر بورڈ اس کو پاس نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زہر بھر دیا گیا ہے ان کی رگوں میں، اور یہ فلم پولیس والوں کو فری میں دکھائی جا رہی ہے۔ دیکھو، تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنا ذہن بنا لیں، اور ہم ابھی اسی میں پڑے ہیں کہ ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے، ہمارے لیے سب سے اچھا کون ہے، ہمارے لیے کیا ہے، اور ہم بٹیں گے، اور ہمارے بٹوارے کا فائدہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے بہار ہو یا اتر پردیش ہو، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کڑوی سچائی تمہیں سننا پڑے گی، تمہیں کیا، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گی۔ کہاں چلے گئے آواز اٹھانے والے جو ہماری آواز اٹھاتے ہیں؟ آئیں اور دھرنے پر بیٹھیں۔ الیکشن کا زمانہ آئے گا، 3-4 مہینے بیٹھ کے ہیلی کاپٹر پہ گھومیں گے، دھویں دھار تقریر کریں گے، زہر اگلیں گے اور چلے جائیں گے۔ آج بہرائچ میں مدرسہ توڑا گیا، آئیں اور بیٹھیں احتجاج پہ، آئیں اور بیٹھیں دھرنا دیں، تب ہم جانے کہ ہاں دل و گردہ ہے تو آپ کے پاس،
لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کسان تو غیر مسلم تھے، ان کو نہیں چھوڑا گیا اور ان کی چھاتیوں پر گاڑی چلا دی گئی. ادھر ٹوپی والے اگر ہنگامہ کریں گے تو وہی حال ہوگا جو CAA میں اور NRC میں جو ایک طرفہ گولیوں سے بھونا گیا، ایک طرفہ گولیوں سے بھونا گیا، چاہے وہ فیروز آباد کی سرزمین ہو یا کوئی اور سرزمین ہو. میرے بھائیوں، گولیوں سے مارا گیا، وہی ہوگا. یہاں احتجاج کوئی نہیں کرے گا، یہاں دھرنے پر ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم دھرنے پر نہیں بیٹھیں گے، لیکن 5 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے الیکشن سے ہم آئیں گے، زہر اگلیں گے، وہ ان کی بات کرے گا، یہ ان کی بات کرے گا اور چلا جائے گا. بس یہی سب ہونا ہے. اور اب 2024 کا سپنا ذہن سے نکال دیجیے آپ کہ اب کوئی اور سرکار آئے گی، کیونکہ ہماری رگوں میں جو زہر گھول دیا گیا ہے وہ ایسا سرایت کر گیا ہے جیسے پانی کے اندر رنگ گھول دیا جاتا ہے. اب رنگ پانی سے نہیں نکل سکتا اور پانی سے رنگ نہیں. جو زہر ہماری رگوں میں اور خون میں بھر دیا گیا ہے وہ اب نہیں نکلے گا. معاف کیجیے گا، وہ آپ نفرت کی نظروں سے دیکھے جائیں گے. آپ دیکھیے جو سنیما ہال میں یہ فلم دکھائی جاتی ہے وہاں کتنے زہریلے نعرے لگائے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے، آپ کتنے زہریلے نعرے لگائے جاتے ہیں، کتنے. یہی چیز تو بتائی جا رہی ہے، یہی چیز تو دکھائی جائے گی، کیونکہ اس گورنمنٹ کے پاس کام نہیں ہے دکھانے کے لیے کہ ہم نے کیا ہے. ہاں، ایک کام کیا ہے اور وہ اس کام میں کامیاب ہے، اس مقصد میں کامیاب ہیں. وہ مہنگائی کر کے بھی کامیاب ہیں، وہ دیش بیچ کر بھی کامیاب ہیں. اور کامیاب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو، انہوں نے اپنی پارٹی کو، انہوں نے اپنے ووٹرز کو ایک پلیٹ فارم پہ کر لیا ہے. ہمارے خلاف انہوں نے ایک محاذ بنا لیا، ایک پلیٹ فارم بنا لیا ہے. لیکن ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ پائیں گے، کبھی نہیں آ پائیں گے. جس مسلمان کے ووٹ کی قیمت 1000 روپے ہو اور جو 1000 روپے میں اپنا ووٹ بیچ دیتا ہو، جہاں 1000 ملے اور کہا فلاں جگہ دے دو وہاں دے دیتا ہو، جو آدمی ایک چھوٹے سے کتے سے بھی زیادہ جس کے ووٹ کی قیمت ہو، جو جس کا ضمیر بک جاتا ہو، میرے بھائیوں، ان مسلمانوں سے کوئی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی ہیں. ہمیں یہ دن دیکھنا پڑیں گے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے. 100 سونے کے سکوں سے مراد 100 صحابہ، وہ جو اصحاب صفہ تھے، جو پڑھتے لکھتے تھے. اگر گرم پانی ہو تو دیجیے تھوڑا سا، کہیں سے اگر چائے بھائی کی دکان سے مل جائے. جب لمبا سفر ہو گیا اس لیے. 100 سونے کے سکے، 10 درجہ، 10 ہار بہت قیمتی ہوتا ہے. عورتیں اس کو گلے میں ڈالتی ہیں. گلے میں ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مان لیجئے میرا نام ہے جرجیس، میری بیوی اگر ہار پہن لے گی تو اس ہار کے اوپر ایک لاکٹ میں نام بنا دے گی جے کا مطلب جرجیس. جمیل کی بیوی جے بنا لے گی جمیل. نسیم کی بیوی عین بنا لے گی نسیم. اب یہ لٹکا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرا ہسبینڈ، میرا پتی میرے دل کے قریب ہے. ہار میں ایک لاکٹ ہوتا ہے، لاکٹ پہ نام کا پہلا لفظ پڑا ہوتا ہے. آج کل یہ دوسرے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بھی یہی سب استعمال کر رہے ہیں. شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے نام کا لاکٹ استعمال کر رہے ہیں، جو سراسر غلط ہے. تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کے قریب. تو ہار چونکہ دل کے قریب ہوتا ہے تو 10 ہار دے گا. مطلب ایسے 10 صحابہ اللہ تعالیٰ نبی کو دے گا جو دل کے بہت قریب ہوں گے. حقیقت میں اللہ کے نبی کے 10 صحابہ دل کے بہت قریب تھے، اور اتنے قریب تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کو 10 صحابہ کو اسی دنیا میں اپنی حیات طیبہ میں، اپنی حیات مبارکہ میں آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی ایک ایک کر کے. ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے، عمر تم جنت میں جاؤ گے، عثمان تم جنت میں جاؤ گے، علی تم جنت میں جاؤ گے، سعد تم جنت میں جاؤ گے، سعید تم جنت میں جاؤ گے، ابو عبیدہ ابن الجراح تم جنت میں جاؤ گے. ایک ایک کر کے اللہ کے رسول نے
10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی، اتنے قریب تھے وہ دل کے کہ اسی دنیا میں اللہ کے نبی ان کو جنت کی بشارت دے کر چلے گئے۔ ان کی گنتی کتنی تھی؟ 10 عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جن کو بشارت دی گئی تھی۔ 100 اصحاب صفہ، 10 صحابہ، عشرہ مبشرہ، 100 سونے کے سکے اور 10 ہار ہو گیا۔ تریڑی شیطان نے برتان، 300 گھوڑے، جنگ بدر میں لڑنے والے 313 صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ گھوڑا میدان جنگ میں لڑا جاتا ہے، اللہ محمد کو 300 ایسے گھوڑ سوار دے گا جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں کود جائیں گے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ اللہ دے لگ بھگ 300 گھوڑے دے گا تو لگ بھگ میں کم و زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، 300 گھوڑوں سے مراد جنگ بدر میں لڑنے والے 313 صحابہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور نبی اکرم کے ایک اشارے پر وہ میدان جنگ میں کود گئے۔ اتنا لڑے کہ پوری کی پوری جنگ کو جب تک فتح میں اور کامیابی میں نہیں بدل دیا، رکنے کا نام نہیں لیا۔ یہ پہلی جنگ تھی جو اہل ایمان اور کافروں کے درمیان ہوئی تھی، اور اس میں 313 صرف صحابہ اور 1000 سے زیادہ کافر۔ اس کے باوجود ان 313 صحابہ کو جو مدد ملی ہے، 70 کافر مارے جاتے ہیں اور 70 ہی گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں صحابہ میں صرف 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ یہ شاندار فتح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی ہے۔ ان کی تعداد 313 تھی، اللہ 300 عربی گھوڑے دے گا، یعنی 313 صحابہ۔ سہسترا 10,000 گو، 10,000 گائے۔ 10,000 گائے سے مراد 10,000 وہ صحابہ۔ گائے چونکہ بہت سیدھا جانور ہوتی ہے، کبھی کبھی شریف آدمی کی مثال دی جاتی ہے، اچھا ارے وہ تو بالکل گائے ہے، وہ تو بالکل گائے ہے۔ تو گائے شرافت اور سنجیدگی کی مثال دی جاتی ہے، تو گائے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ارے وہ تو بالکل گائے ہے، گائے بہت سیدھا ہے، ارے اس کو تو بالکل گائے سمجھو، یعنی گائے کی طرح سیدھا۔ تو گائے کی طرح سیدھے صحابہ، یعنی اتنے سیدھے تھے کہ 10,000 صحابہ جب مکہ فتح ہوا تو فاتحانہ داخلہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک اور صاف کیا۔ 360 بتوں کو آپ نے چھڑی سے گرا کر توڑ دیا، اور ہر بت کو گراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گئے، اور باطل کو تو مٹنا تھا۔ 10,000 صحابہ کا جب مکے میں فاتحانہ داخلہ ہوا تو سارے صحابہ چیخ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آج ہم بدلہ لیں گے، ہمیں ان لوگوں نے مکے سے نکالا تھا، آج ہم ان کو مکے سے نکالیں گے، انہوں نے ہمارے باپ دادا کو مارا تھا، آج ہم ان کو ماریں گے۔ اے اللہ کے نبی آج ہمیں اجازت دیجئے کہ آج ہم بدلہ لیں، آج انتقام لیں۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو قتل کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو مارنے کا دن ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آج کا دن قتل کرنے کا دن نہیں، آج کا دن انتقام لینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن تو عفو درگزر کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کر دینے کا دن ہے۔ آئے کافروں، آئے مکے کے نواسیوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فَذَهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حقیقت جانیے، اسلام اسی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پھیلا تھا۔ اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزے دکھاتے رہے، لیکن آپ کے معجزے اتنا زیادہ تقویت نہیں پہنچا پائے۔ کافروں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا،
چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن اس کو دیکھ کر بھی کافر ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی گرنے لگا، صحابہ نے وہ پانی پی لیا، اس معجزے کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں ہیں، اس نے کان میں لگایا تو کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، اس چیز کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے، خود ابو جہل بھی مسلمان نہیں ہوا۔ معجزے اسلام قبول کرنے میں زیادہ مددگار نہیں ہوئے، معجزوں نے، اس چمتکار نے، معجزوں نے اسلام پھیلانے میں زیادہ مدد نہیں کی۔ ہاں، جب آپ نے ہندا کو جب آپ نے معاف کیا، جب آپ نے ابو سفیان کو معاف کیا، جب آپ نے حمزہ کے کان اور ناک چبانے، کلیجہ چبانے والی کو، پیٹ پھاڑنے والی کو، ناک کان زبان کاٹ کر گلے کا ہار بنانے والی کو جب آپ نے معاف کیا تو یہ اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام لائے۔ اپنی بیٹی کے قاتل حبار ابن اسود کو جب آپ نے معاف کیا تو لوگ اسلام لائے۔ اسلام اعلی اخلاق اور اعلی کردار کی وجہ سے پھیلا۔ جو آپ نے 10,000 کا جب لشکر صحابہ کا جب مکے کے اندر داخل ہوا اور آپ نے کہا نہیں، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم بے فکر رہو، جہاں رہتے تھے وہیں رہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا، جاؤ۔ میرے بھائیو، اس اخلاق اور اس کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ آج اسی اخلاق کی ضرورت ہے، آج اسی کردار کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، مت لڑو، بہت لڑ چکے ہیں ہم، اب یہ سوال نہیں، نہ ان کا کوئی حساب و کتاب ہوگا اللہ کے یہاں، بہت لڑ چکے ہیں ہم ان چیزوں پر۔ نیت اوپر باندھنا چاہیے کہ نیت نیچے باندھنا چاہیے، تراویح 8 رکعت پڑھنی چاہیے کہ 20 رکعت پڑھنی چاہیے، ہم نے ان چیزوں کو اٹھا کر ہم نے کئی سال لگا دیے ہیں، وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت ہے ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو چینج کرو، پورا قرآن پڑھ جائیے، نبی اکرم کی حدیثیں پڑھ جائیے، آپ کو صرف 25%، 1/4 1/4 حصہ آپ کو صرف عبادیات کا ملے گا، آپ کو حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والا ملے گا۔ لیکن آپ دیکھیں تو 3/4 حصہ آپ دیکھیں تو آپ کا 3 حصہ آپ کا حقوق العباد سے بھرا پڑا ہے۔ حقوق العباد سے 4 حصے کیے جائیں اسلام کے تو 1 حصہ حقوق اللہ سے بھرا ہے اور 3 حصے حقوق العباد سے بھرے پڑے ہیں۔ ہاں، ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، غور سے سنو، کہ اللہ اپنا حق اگر مارا ہے کسی بندے نے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اس کو پورا حق ہے معاف کرنے کا، لیکن اگر کسی بندے کا حق کسی نے مارا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی جو کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو اللہ رب العالمین چاہے تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے، ایک بار آپ کو نماز نہ پڑھنے پر چھوڑ سکتا ہے، اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا، اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی اگر آپ نے کسی کی ناجائز طور پر قبضہ کر کے جمع کر اگر آپ نے اس پر قبضہ لیا ہے تو یاد رکھنا اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی معاف نہیں کرے گا۔ نماز نہیں پڑھی اللہ معاف کر سکتا ہے، روزہ نہیں رکھا اللہ معاف کر سکتا ہے، صاحب استطاعت ہونے کے بعد بھی حج نہیں کیا اللہ معاف کر سکتا ہے، زکوٰۃ صاحب استطاعت ہونے کے بعد زکوٰۃ نہیں دی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، اپنا حق ہے معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو کسی کی ماں کی گالی آپ نے دی ہے اور بغیر اس سے معافی مانگے ہوئے آپ مر گئے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اگر 1 انچ بھی زمین آپ نے کسی کی قبضہ کر لی اور دبا لی اور اسی کو دیے بغیر اور معافی مانگے بغیر مر گئے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس سے نکلیے کہ تراویح 8 پڑھے کہ 20 پڑھے، اس سے نکلیے کہ آمین زور سے بولیں کہ آہستہ بولیں، اس سے نکلیے کہ
آدمی اوپر نیت باندھے کے نیچے سوشل میڈیا پر دیکھ لو ایک کتنا بڑا کمبخت اور ایک بے غیرت انسان جنازے میں کھڑا ہو کر آٹو رکشے کے پاس کھڑا لے کر مائک میں چیخ رہا ہے، اور ایک آدمی کا جنازہ وہیں پڑھا جانے والا ہے، اور چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جو دیوبندی اور وہابی اس مبارک جنازے میں اگر آئے ہیں تو وہ نکل جائیں، وہ جنازہ نہ پڑھیں۔ اگر اس اعلان کے بعد بھی اگر نہیں نکلتے ہیں تو اپنی بے عزتی کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ یہ اعلان کر رہا ہے جنازے سے پہلے مائک لگا کر آٹو کے اوپر۔ میرے بھائیوں تصور کریے آج کے اس علمی ماحول میں اور کمپیوٹرائز دور میں اور الیکٹرانک میڈیا کے دور میں اس بے غیرت کو، اس کمینے کو اتنی بھی لاج نہیں آئی کہ ساری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ آج پوری کی پوری کمیونٹی ایک پارٹی ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ آج کشمیر فائل دکھا کر ایک قوم کو اکسایا جا رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے، اور یہ بے غیرت، یہ کمینہ چہرے پہ داڑھی رکھ کے اور ٹوپی لگا کر بے غیرت یہ کہہ رہا ہے کہ وہابی اور دیوبندی اس جنازے سے نکل جائیں ورنہ اپنی بے عزتی کا خود ذمہ دار خود ہوں گے۔ میرے بھائیوں جب قوم کے اندر ایسی بدقماشی پیدا ہو جائے، ایسی جہالت پیدا ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہ قوم مر چکی ہے اور اس کو مارنے کے لیے مارنے والے پیدا ہو چکے ہیں، اور اس قوم کی حفاظت اب اللہ بھی نہیں کرے گا۔ وطن کی حفاظت کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں۔ میرے بھائیوں یہ ہماری نا اتفاقی کا حال ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ دیکھتے جائیے یو پی کے چناؤ پہ ذرا نظر ڈال کے دیکھیے، کہیں ہم صرف 100 ووٹوں سے ہار رہے ہیں، کہیں ہم صرف 1000 ووٹوں سے ہار رہے ہیں، کہیں ہم صرف 500 ووٹوں سے ہار رہے ہیں، اور اس جگہ دیکھیے کہ 4000 5000 اور 3000 ووٹ لے کر ہم کو کس نے ہرایا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ صورتحال اب کون ہے چیخنے والا اور چلانے والا جب ہمارے مدرسے پر بلڈوزر چلا جائے؟ اب کون ہے؟ کہاں گئے وہ حقیقت میں ہماری رہنمائی کرنے والے، ہمارے لیے اپنے جوشیلی تقریریں کرنے والے اور اپنی شیروانیوں کے بٹن کھولنے والے؟ آج کہاں ہیں اور کس چوہے کے بل میں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ سب تصورات اور یہ خیالی پلاؤ سے نکالیے، کوئی آپ کا نہیں ہے، چاہے کتنا آپ کا ہمدرد بننے کی کوشش کرے۔ آپ کو خود عقل و شعور سے کام لینا ہے، آپ کو خود حکمت عملی سے کام لینا ہے، آپ کو خود سمجھداری سے کام لینا ہے۔ یو پی کے ان حالات سے ہم جوجے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے تصور کیا ہے، ہم جانتے ہیں ان بستیوں کو۔ میرے بھائیوں جہاں کپڑے اتار کر، میرے بھائیوں گجرات کا وہ منظر بھی ہم نے دیکھا ہے، میرے بھائیوں کی جہاں 8 مہینے اور 8.5 مہینے حام کی بچے کی ماں پیٹ میں بچہ، لیکن ان جن سنگھیوں نے، ان رام بھکتوں نے رام کا نام لے کر ترشول سے اس کا بھی پیٹ پھاڑا ہو، اور اس کا پیٹ پھاڑتے ہوئے بھی جے شری رام کے نعرے لگائے ہوں، اور تصور کیجئے کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والے اس بچے کو جو بیچارہ صحیح سے چیخ بھی نہیں مار سکا، اس کی ماں کی چتا میں جلا دیا گیا ہو۔ کوئی اگنی ہوتری، وویک اگنی ہوتری پیدا ہو اور اس منظر کو دکھائے، اگر حقیقت میں تو نے اپنی اصلی ماں کا دودھ پیا ہے تو، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تیری ماں کے دودھ میں ملاوٹ ہے، کسی اصلی ماں نے تجھے دودھ نہیں پلایا ہے۔ مجھے فکر ہے ان کشمیری پنڈتوں کی۔ اسلام کسی کو اس کے گھر سے بے دخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے، کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو ظلم ان کشمیری پنڈتوں پر کیا گیا وہ ظلم تھا، اور جس نے بھی ظلم کیا وہ سب ظالم تھے۔ سخت سے سخت سزائیں اس وقت کی گورنمنٹ کو دینا چاہیے، وہ بھی ہمارے بھائی تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک طرف فلم دکھا کر آگ لگائی جائے جبکہ گجرات کا منظر بھی تمہارے سامنے، اس پر کوئی فلم نہیں۔ آج کیجریوال نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اروند کیجریوال نے، ٹیکس فری کروا رہے ہو، کیوں کروا رہے ہو؟ اس کو یوٹیوب پہ ڈال تو فری ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں عقل و شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 10,000 صحابہ نے جو اخلاق پیش کیا تھا اسی سے اسلام پھیلا ہے، اسی سے اسلام پھیلا ہے، اسی سے۔
اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا ہو جائیں۔ اب اخلاق و کردار کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں جو ہم غیر مسلموں کو متاثر کر سکے۔ شراب ہم سب سے زیادہ پیتے ہیں، کتنی چیزوں پر آپ اب ہنگامے کرو گے، اب آپ کی شکل یہ بنائی جائے گی کہ مسلمان ہر چیز میں ہنگامہ کرتا ہے۔ کتنی چیزوں پہ ہنگامہ کرو گے آپ؟ کشمیر فائل بنی ہنگامہ کرو گے، اس کے بعد حجاب کا مدعا اٹھے گا ہنگامہ کرو گے۔ ارے آپ خود اپنی لڑکیوں کے لیے مدرسے کھولو، آپ خود اپنی بچیوں کے لیے انٹر کالج بناؤ، آپ خود اپنی بچیوں کے لیے میڈیکل کالج بناؤ۔ ایک ایک روپیہ بہار کے اندر مان لیجئے، بہار کے اندر مان لو اگر 2 کروڑ بھی مسلمان ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، 2 کروڑ بھی مسلمان ہیں، ایک ایک روپیہ اگر روز دے تو 2 کروڑ روپے کا چندہ روز ہوگا۔ ایک مہینے میں کتنا کروڑ ہو جائے گا آپ بناؤ۔ لیکن یہ قوم پان کھا کر تھوکنا گوارا کر لے گی، لیکن 1 روپیہ روز چندہ دینا گوارا نہیں کرے گی، صرف 1 روپیہ۔